ویلکم ٹو ایم پی جی اسپیکس. ہمارے ہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کپتان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ لیٹی ہوئی ہے. دوسری طرف دوسرا جو موقف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں گا تو آرمی چیف سے کروں گا, ڈی جی آئی ایس آئی سے کروں گا, تو وہ تو ڈیل مانگ رہے ہیں, ڈیل انہیں مل رہی. تو عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تحریک انصاف میں تقسیم کی بات ہوتی ہے, گروپنگ کی بات ہوتی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا ایک گروپ ہے, علیمہ خان صاحبہ کا ایک گروپ ہے. تو ان تمام سوالات کے جواب معلوم کریں گے جناب صدیق جان صاحب سے. تو صدیق جان صاحب یہ بتائیے گا پہلے تو یہ ڈیل کے حوالے سے تھوڑا کنفیوژن جو ہے یہ کلیئر کر دے کہ عمران خان صاحب کو کتنی بار کو ڈیل آفر ہوئی ہے, کیا ڈیل آفر ہوئی ہے, اور کیا ڈیل یہی ہے کہ آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیں یا کوئی اور پیشکش بھی کی گئی ہے؟ دیکھیں, علی امین گنڈا پور صاحب یہ ضرور بات کرتے تھے کہ معاملات تقریباً طے ہو گئے تھے اور عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جانا تھا, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے سارا معاملہ خراب کر دیا اور خان صاحب کو جا کے کہا کہ اگر آپ بنی گالہ شفٹ ہوں گے تو آپ کا جو سارا 2.5-3 سال بیانیہ ہے وہ گر جائے گا اسی ایک جھٹکے میں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کے قریبی لوگوں کا موقف ہے. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ خان صاحب کو کتنی بار ڈیل آفر ہوئی اور کیا ہوئی, یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. ظاہر خان صاحب نے خود ایک کہا کہ جب یہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کس نے ڈیل آفر کی, تو وہ علیمہ خانم نے آگے کہا کہ جی فلاں فلاں نے کی تھی, جا کے آپ ان سے پوچھ لیں. میرا یہ جو اس پہ خیال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, اور جو عمران خان صاحب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مثلا عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں 9 مئی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات, 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی, 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ, اور اب انہوں نے ایک مطالبہ ایڈ کر لیا ہے ثانیہ مرید کی جوڈیشل انکوائری. کیا ان چار میں سے کوئی ایک چیز اسٹیبلشمنٹ دے سکتی ہے عمران خان کو؟ بالکل نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو وہ چلتی رہتی ہیں کہ جی آپ اپنی حد میں واپس جائیں اور اپنی لمٹس میں رہیں اور فلانا ڈھینا یہ وہ. جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کسی بھی حد تک چلی جائے. ٹھیک ہے, میرے مخالفین کے لیے نہ جائے, میرے لیے چلی جائے. ہاں اچھا, یہ تو اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کل کو اقتدار میں آتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے وہ سنجیدہ ہیں سیویلین بالادستی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ فیصلے حکومت میں ہوتے ہوئے پتہ چلتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہوئے نہیں پتہ چلتے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کیا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے چاہتی ہے کہ آپ جو جیل سے بیانات دے رہے ہیں وہ بند کر دیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کا نام لینا بند کر دیں, آپ اپنے سوشل میڈیا کو روک دیں, اور آپ کو ہم بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں. آپ کم از کم اگلے 2 سال 1.5-2 سال خاموش رہیں اور اگلے الیکشن کے اوپر آپ فوکس کریں. 5 سال حکومت کو چلنے دیں اور اگلے الیکشن پہ فوکس کریں. یا کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ چلیں پہلے ایسے کریں کہ اپنے سوشل میڈیا کو کہیں کہ ختم روکیں ساری مہم, آپ بیانات دینا بند کریں, 6 مہینے آپ اس طرح سے چلائیں نا, پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کیا اس لیے عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے کہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ بات اس میں سے آگے نہیں بڑھ رہی کہ بات براہ راست نہیں ہو رہی, جو وچولوں کے ذریعے بات ہو رہی ہے, جو میڈیٹرز ہیں وہ اس کی وجہ سے بات خراب ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے. عمران خان صاحب بنی گالہ چلے جائیں گے تو ایٹ لیسٹ براہ راست بات ہو جائے گی. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ کا کیا خیال ہے, ڈیالہ میں کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ملنے جانا چاہے تو کیا مشکل ہے؟ نہیں, کوئی مشکل نہیں. گاڑی جائے گی عمران خان کے سیل تک, CCTV کیمرے آف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پروٹوکول کا مسئلہ ہوتا ہے نا. نہیں, میرا نہیں خیال, میرا بالکل نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ وہ جب چاہیں, وہ دن کے 12 بجے بھی چاہیں تو ایسے انتظامات ہو سکتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون آیا ہے. ٹھیک ہے, اندر ہی آپ نے CCTV کیمرے آف کرنے ہیں اور آپ نے جو سیکورٹی پہ مامور لوگ ہیں ان میں سے پولیس والوں کو نکالنے ہیں. پہلے بھی پولیس والے بہت کم ہیں وہاں پہ سیکورٹی پہ مامور. ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال ہے, میرا یہ خیال ہے. ہاں, ایک چیز ہو سکتی ہے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں اور آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں, تو عمران خان کو اگر بنی گالہ شفٹ کر دیا جاتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی کہ عمران خان شفٹ ہو جائے, ان کو کر دیا جائے, کیونکہ بنی گالہ میں بھی عمران خان کے اوپر وہی ساری قطغنیں اور پابندیاں ہوں گی جو اڈیالہ میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کو عمران خان کے لیے کوئی آسانی ہوں گی, سب جیل ہوگی, ظاہر ہے وہ سب جیل ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن ہوگا کیا, تحریک انصاف کے کوئی لوگ مانے یا نہ مانے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس لمحے عمران خان صاحب بنی گالہ شفٹ کر دیے جائیں گے یا ہو جائیں گے, اسی لمحے ان کی رہائی کی تحریک 70% اس کو ڈینٹ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, ان کا جو بیانیہ ہے اس میں کمزوری آ جائے گی. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جیل میں ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہے کہ آپ اپنے گھر کی سب جیل میں, تو زمین آسمان کا فرق ہے نا. ٹھیک ہے, پبلک پرسیپشن بدل جائے گی نا, وہ شدت ختم ہو جائے گی ان کی رہائی کی تحریک کی. دوسرا کیا ہوگا کہ آپ سب جیل میں اپنے گھر میں ہوں گے
اور 5 6 8 ماہ وہی چیزیں چلتی رہیں گی اور ایک دن اچانک کوئی آپ کی بیل ہوگی لیکن آپ اپنے گھر میں، بالکل وہ بریکنگ نیوز نہیں ہوگی، وہ کوئی سین نہیں ہوگا کہ آپ اڈیالہ سے نکل رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں، وہ والا سین نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بہرحال یہ بات ہے جو میں نے پوچھی لوگوں سے کہ وہ بنی گالہ شفٹ نہیں ہونا چاہتے، بلکہ آپ دیکھیں نا، اور اگر عمران خان بنی گالہ شفٹ ہوتے ہیں تو 2 مہینے تو پی ٹی آئی ڈیفینسو پہ اس بات پہ رہے گی کہ یار ہم کسی ڈیل کے نتیجے میں شفٹ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا پچھلا 3 سال کا سارا بیانیہ بڑھ جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ بنی گالہ ان کو منتقل کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اپلیکیشن انہوں نے خود دی. صحیح، انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی. انہوں نے کیس لڑا اسلام آباد کورٹ میں، کیس لڑ کے اور وہ اڈیالہ چلی گئی. ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ نیریٹو بنے کہ میں کوئی اچھے حالات میں رہ رہی ہوں، آسانی میں رہ رہی ہوں، یا میں کوئی ڈیل کر لی ہے یا میں کمپرومائزڈ ہوں، میرے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تو انہوں نے بھی نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں مجھے، اصل میں وقت چونکہ کم ہے اور بڑے کافی چیزیں ہیں جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. گنڈا پور صاحب کی بات کی آپ نے، علیمہ خان صاحبہ کی، تو گنڈا پور صاحب نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ الزام کس قدر سنجیدہ ہے؟ یہ الزام نا پی ٹی آئی میں 200 بندوں پہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے، یہ بھی ایجنسیوں کے لیے، خود گنڈا پور صاحب سمیت بے شمار لوگ ہیں جن پہ یہ الزام لگتا ہے. تو پھر اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہوگی؟ وہ یہ چاہ رہی ہوگی کہ عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہ کیا جائے. جو نہیں کر رہے ان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ بزدل ہیں، یا وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جو عمران خان کے نیریٹو کے اگینسٹ ہیں. صحیح، وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے ایجیٹیشن نہیں کر رہے، سڑک پہ نہیں نکل رہے، عدالت میں نہیں آتے، تو یہ وہ ثبوت ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ ہے اور اس کے اوپر الزام جو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے. علیمہ خانم پہ جب آپ الزام کی بات کرتے ہیں نا، سب سے سخت باہر پیغام لے کے وہ آتی ہیں، سب سے زیادہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام وہ لیتی ہیں، سب سے سخت بات وہ کرتی ہیں، باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت جا کے وہ بتاتی ہیں. لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اس کے باوجود انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا. آج آپ علیمہ خانم کو گرفتار کریں، یہ انٹرنیشنل میڈیا کی بہت بڑی خبر ہوگی پاکستان کے تناظر میں کہ عمران خان کے بعد عمران خان کی بہن بھی گرفتار ہو گئی. دیکھیں یہ فیصلہ، بیوی گرفتار ہو گئی، بھانجا گرفتار ہو گیا، ہاں کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں، ہاں بالکل بھانجے گرفتار ہو گئے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس سے نا ایک بہن، ایک خاتون، بیوی کو تو آپ اس چکر میں لے آئے نا، بیوی کو تو آپ اس چکر میں لے آئے کہ توشہ خانہ فلاں فلاں آپ نے ایک بنا دیا تعلق. علیمہ خانم کا تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کو جب آپ گرفتار کریں گے تو اس میں تو 100% یہ اسٹیبلش ہوگا. باقی تو اگر مگر ہے نا، شکوک و شبہات ہیں، یہ تھا نہیں تھا، یہاں تو کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ علیمہ خانم کو، میری یہ اسیسمنٹ اس وجہ سے نہیں پکڑا جاتا کہ انٹرنیشنلی ایک نیریٹو اگینسٹ پاکستان کے جائے گا، خبریں چلیں گی. ایک اور دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، مظلومیت کارڈ ایک بہت بڑا کارڈ ہوتا ہے ہمارے ہاں. دیکھیں نا، عورت کارڈ، مظلومیت کارڈ. رانا سنولا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عدت کیس کے فیصلے میں نے بہت نقصان پہنچایا، خواتین نے ریئیکٹ کیا، خواتین نے. آپ دیکھیں نا، وہ مجھے ایک پیپلز پارٹی کے دوست نے بتایا، کہتا ہے کہ مظفر گڑھ میں نا، کہتے ہیں ہم کمپین کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے. کہتے ہیں ہم گئے تو ہم نے ایک عورت کو کہا کہ اماں ووٹ کہیں کو ریسی، تو اماں کہتی ہیں ان کو ریسا جیڑا شدہ جیل ایچ پی ہے سارے کی تھے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اون تیرے واسطے کیا کیتا ہے، وہ ایسا کو بے نظیر کارڈ دیتا ہے. کہتے ہیں اس نے گالی دے کے کہا کہ لے جاؤ اپنا بے نظیر کارڈ، نہیں چاہیے مجھے. یہ جو مظلومیت کارڈ ہوتا ہے نا، 2008 میں 7 میں بی بی اگر شہید نہ ہوتی تو 8 کا الیکشن پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی تھی. نہیں جیت سکتی. ٹھیک ہے، بلاول کے بارے میں کیا ہوا؟ جب بلاول کو لانچ کیا گیا تو ہمارے علاقوں میں لوگ کیا کہتے تھے؟ شودی دا پتر آ گیا، بی بی دا پتر آ گیا. ٹھیک ہے، یہ بڑا کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں سینٹیمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے آپ کے ساتھ، مظلومیت والے. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کارڈ عمران خان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ ہو، اینٹی کرپشن کارڈ ہو، مطلب وہ جیل میں ہے مسلسل. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا، اب آپ سچی بات یہ ہے، آپ نون لیگ والوں سے آف کیمرہ بات کریں نا، وہ بھی کہتے ہیں یار ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے عمران خان کے جیل میں ہونے سے نا. مسلسل اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک اس کی ہمدردی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں لوگ یہ خلاف جاتی ہیں. جو کیسز ان کے خلاف اس لیے بنایا گیا کہ ان کی تصدیق کی جائے گی، اس کا ان کے حق میں گئی وہ چیزیں. اصل چیز نیریٹو ہوتا ہے، نیریٹو ان کے حق میں، اور نیریٹو کا مقابلہ نیریٹو ہی کرتا ہے. نیریٹو کا مقابلہ آپ یہ نہیں کر سکتے. ورنہ مجھے بتائیں، جو ترقیاتی کام پنجاب میں پرویز الہی صاحب نے کیے تھے، پھر کیا ہوا تھا 2008 کے الیکشن میں ان کے ساتھ؟ وہ بھی شہید ہو گئی نا. ٹھیک ہے، پارٹی جیت گئی. ٹھیک ہے، تو
اس لیے نیریٹو جو ہوتا ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم نے خود ایک کورس کیا, اس میں ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ پرسیپشن میٹر کرتی ہے, فیکٹس میٹر نہیں کرتے. اس وقت خان کے پرسیپشن از مور پاورفل دین ریئلٹی. ٹھیک ہے. اچھا, تحریک انصاف میں یوں تو بڑے حوالوں سے تقسیم ہے, تقسیم در تقسیم اگر میں کہوں تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی, لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ نند اور بھابھی کی لڑائی, دو گروپس ہیں, ایک بشرا بی بی صاحبہ کا, ایک علیمہ خان صاحبہ کا, یہ تقسیم کتنی گہری ہے؟ دیکھیں یہ بات تو بہت زیادہ ہوتی ہے پی ٹی آئی کے نا کچھ لوگوں میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے سہیل آفریدی آئے ہیں تو یہ والا نیریٹو بھی دم توڑ گیا. اوکے. پی ٹی آئی کے اندر اس وقت نہیں ہے. پی ٹی آئی اس وقت نا آئیڈیل سچویشن میں ہے انٹرنلی, کہ پہلے کیا تھا, جنید اکبر صاحب کوئی بات کر رہے ہوتے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب کچھ بات کر رہے ہوتے تھے, کے پی کے کی تنظیم کہیں اور کھڑی تھی, کے پی کے کی گورنمنٹ کہیں اور کھڑی تھی. اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں نا تو کے پی کے کی گورنمنٹ اور تنظیم دونوں ایک پیج پر ہیں, پی ٹی آئی کا سارا سوشل میڈیا ایک پیج پر ہے. صحیح. کوئی تقسیم نہیں ہے. پی ٹی آئی کی تمام تنظیمات ایک پیج پر ہیں, ایک نیا ولولہ اور جوش ملا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اگر یہ معاملہ تھا بھی تو اس وقت وہ کوئی زیر بحث ہے, زیادہ وہ نہیں ہے زیر بحث. صحیح. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل صورتحال کب تک چلے گی؟ کیونکہ جب گنڈا پور صاحب آئے تھے تب بھی تو یہی پوزیشن تھی, بڑی واہ واہ ہوئی کہ جی بڑا کارڈ کھیلا ہے عمران خان صاحب نے, بڑا زبردست قسم کا لیڈر جو ہے وہ آیا ہے, اور جس طرح کی باتیں گنڈا پور صاحب کیا کرتے تھے سلطان رہی اسٹائل میں, تو لگتا بھی تھا. تو ابھی بھی سہیل آفریدی صاحب کے آنے سے بھی لگ رہا ہے, تو کب تک یہ سچویشن چلے گی؟ یہ دیکھیں ان کے پاس تو 18-19 ماہ انہوں نے گزار لیے نا جی, ان کے لیے 18-19 ہفتے گزارنا بھی مشکل ہے. 18-19 ہفتے بھی, کیونکہ لوگ نا ان کے لیے, ان کو عمران خان نے جب نامزد کیا تو عمران خان نے کہا کہ اس کو جا کے کہو کہ میں تمہیں ون ڈے نہیں, ٹیسٹ میچ نہیں, ون ڈے نہیں, T20 میں اتار رہا ہوں, تو میرے T20 کے کیپٹن ہو. دیکھیں ابھی ان کی صحافیوں سے ہونی ہے ملاقات, یقیناً آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوگی, اور آپ کو بہت ساری چیزیں جب آپ آف دا ریکارڈ ملاقات میں سوال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے بندے کی باڈی لینگویج سے, اس کی بات سے, ایکسپریشن سے اس کے جی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اگر تھوڑا سا بھی کمپرومائز کرنے والا ہوتا تو یہ الفاظ استعمال نہ کرتا, یہ بات نہ کرتا. تو ان کو عمران خان کیوں لائے ہیں بھائی؟ علی امین گنڈا پور صاحب بھی تو ہیلتھ کارڈ لے آئے تھے نا, ہیلتھ کارڈ میں اور بہت ساری سہولیات لے آئے تھے نا, ایسی ایسی چیزیں لے آئے تھے جو اس سے پہلے کے پی کے میں نہیں تھی نا, اور چیزوں پہ بھی وہ کام کر سکتے تھے جن پہ نہیں کر رہے تھے. ان کو لانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو علی امین گنڈا پور نہیں کر رہے تھے وہ یہ کریں گے. وہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں, ملٹری آپریشن رکوائیں گے, وفاق سے عدم تعاون کریں گے, اور عمران خان کی رہائی کے لیے فائنل کوئی تحریک چلائیں گے اور ایکٹیویٹی کریں گے. یہ 3 چیزیں جن کے لیے مختصراً یہ کہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کا راستہ اپنائیں گے. اور وہ انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ میں احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہوں. دیکھیں بعض جملے ہوتے ہیں جو بہت آپ کو اندازہ ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کیسے لے رہی ہوگی. مثلاً یہ کہنا کہ عمران خان سسٹم کا باپ ہے, اب یہ جملہ, بلکہ یہ بھی کہا کہ عمران خان ہی سسٹم ہے, عمران خان ہی ریاست ہے, سوری, ہاں ٹھیک ہے. پھر یہ کہنا اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا مسئلہ ہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے, یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اصل اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ایسی چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بعض چیزوں کو نا ریڈ لائن سمجھتی ہے. دیکھیں آج انہوں نے کیا کہا سپریم کورٹ کے باہر کہ جو دہشت گردی ہے خود ساختہ دہشت گردی ہے. اسٹیبلشمنٹ اس کو بہت ہی سخت لیتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ کے پی کے میں دہشت گردی مائنس اینڈ منرلز کی وجہ سے, افغانستان کے حق میں بات کرنا, افغانیوں کے حق میں بات کرنا, یہ کہنا کہ افغانیوں کو اس طرح سے نہ نکالا جائے, یہ وہ ساری چیزیں جس کو لیکن ابھی ہم نے بات کی ہے نا کہ یہ جو تھریٹ ہے ملیٹنسی کا, دیٹ از ریئل. ہاں اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو وہ وہاں مائدین کہتے ہیں کہ ہمیں آپ موقع دیں, ہم ان کو نکالتے ہیں جرگے کے ذریعے, لیکن تھریٹ تو ہے نا. بالکل ہے, بالکل ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ایک چیز دیکھیں, جو خیبر میں انہوں نے جرگے سے خطاب کیا اس میں انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کو, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ ان کو لا کے بسا رہے تھے, ہم تو مخالفت کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بات کر رہے ہیں نا, وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو جس سے آپ کو جب پتہ چلتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے. مثلاً سہیل آفریدی کی سب سے قریب جو شخصیت ہیں اس وقت, ان سے ہم نے پوچھا کہ سہیل آفریدی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ جو انہوں نے چارسدہ میں جا کہا کہ مجھے کہا گیا کہ تم مارے جاؤ گے, نہ جاؤ اور تم مارے جاؤ گے, تو یہ وہ ہم نے کہا کہ یہ جو ان کو ہے یہ انٹیلیجنس رپورٹ شیئر ہوتی ہے, ظاہر ہے تھریٹس ہوتے ہیں, بالکل. تو کیا یہ انفارمیشن تھی یا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ سیدھا سیدھا تھریٹ تھا, دھمکی تھی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے, ہم تمہیں مار دیں گے. تو دیکھیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ان کے قریبی ایک شخصیت سے پوچھا, میں نے کہا یہ بتائیں کہ سہیل آفریدی کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کیا کریں گے, لیکن ہر وہ کام کریں گے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو زج پہنچے, جس سے اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو. اچھا ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, کنکلوڈ کر دیں اس کو کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ
80% لوگ چاہ رہے ہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھائیں، 20% لوگ چاہ رہے ہیں کہ پرولانگ کیا جائے. آپ کو کون سی جو سوچ ہے وہ غالب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اور نومبر میں کوئی بڑا شو اسلام آباد میں تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے یا ابھی معاملات جو ہیں التوا کے ہو جائیں گے؟ سر جی یہ سارے کا سارے ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان پر کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایسے موقعوں پہ جب دباؤ اس سطح پہ پہنچا نا تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان سے جیل میں ملاقاتیں ہوئیں، اور لیکن خان صاحب نے بھی تو کوئی کال دی نہیں ہے. نہیں دی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس پہ دو آ رہا ہے نا. ایک نومبر سے نومبر کے درمیان کوئی اس طرح کی بڑی کال نہیں دی. میرا خیال ہے کہ جس دن علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ 90 دن والی تقریر کی تھی نا، اس دن کا میرا ایک بلاگ ہے جس میں نے یہ کہا تھا کہ جب لوگ سوال کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، میں نے کہا یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ 90 دن ہے بھائی جان، یا بات چیت سے معاملات حل کر لیں، ورنہ یا تو مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ آپ مجھے ہٹا دیں گے یا وہ ہٹا دے گا. اور وہی ہوا، انہوں نے ہٹا دیا. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بات چیت کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں اور انہوں نے مزاحمت کے ذریعے باہر آنا ہے. اب مزاحمت کیا وہ نومبر میں ہوگی یا فروری میں ہوگی، یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. معاملہ مجھے اگر نومبر میں نہیں بھی ہے نا تو مجھے فروری سے آگے جاتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ 2 تاریخیں ہیں جس پہ بہت زیادہ انٹرنلی فوکس ہے، ایک 26 نومبر، ایک 8 فروری. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. صدیق جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. نومبر کا مہینہ واقعی بہت اہم ہے، داخلی اور خارجی سلامتی دونوں حوالوں سے پاکستان کو شدید خطرات اللہ کے، ایک طرف افغانستان کی طرف سے، دوسری طرف ہماری جو مشرقی سرحد ہے بھارت کی طرف سے بھی جارحیت کا ارتکاب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.